بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کی شادی کو 3 دن ہو چکے تھے۔ گاؤں کی تمام عورتیں اس کو دیکھ چکی تھیں۔ دیکھنے کا سلسلہ منقطع ہو گیا تھا۔ گاؤں میں زیادہ اب آبادی نہیں تھی۔ اس کا کسی چیز میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ 3 دن ہو گئے تھے۔ عزیز نے اب تک اس سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ یہ بات گھر والوں نے بھی محسوس کی تھی۔ لاریب کو اپنی بے عزتی کا بہت احساس ہو رہا تھا، مگر وہ صابرین تھی اور چپ تھی۔ اسی انتظار میں تھی کہ عزیز کچھ بولے گا، لیکن جب اس نے کچھ نہیں بولا تو لاریب نے خود ہی ہمت کر کے پوچھ لیا، کیا آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ کیا مجھ سے غلطی ہو گئی کوئی؟ رات کو جب عزیز سونے کے لیے کمرے میں آیا تو لاریب نے اس سے پوچھا۔ یہ سوال پوچھنے کے لیے پتہ نہیں کتنے گھنٹوں اس نے اپنے اندر ہمت پیدا کی تھی۔ بعد میں پہل کرتے ہوئے اس کی انا بھی مجروح ہوئی تھی، لیکن اب بات کرنی تو تھی۔ وہ سمجھتی تھی کہ بات کرو گے تو بات بنے گی۔ جو بھی تھا اس نے عزیز کو دل سے قبول کر لیا تھا اور اس کو اچھا بھی لگ رہا تھا۔ نہیں جی، آپ پڑھے لکھے لوگوں سے تو کبھی کوئی غلطی نہیں ہو سکتی۔ غلطی تو ہم جیسے جاہل گنوار گاؤں والوں سے ہوئی ہے، جنہوں نے آپ سے رشتہ جوڑ لیا۔ میں تو ٹھہرا میٹرک پاس ایک گاؤں کا جاہل لڑکا، آپ جیسی زیادہ پڑھی لکھی اور زیادہ حسین لڑکی بھلا کیسے غلط ہو سکتی ہے؟ غلطی تو مجھ غریب کی ہے جس نے اپنی اوقات نہیں دیکھی پر آپ سے شادی کر لی۔ عزیز کے الفاظ تھے یا تیر جو اس کو زخمی کر گئے تھے۔ لاریب کو یاد آیا کہ تمام باتیں اس نے عزیز اور اس کے گھر والوں کے بارے میں شادی سے پہلے کہی تھی، لیکن عزیز تک یہ تمام باتیں پہنچانے والا خرچہ کون تھا؟ لاریب نے سوچا۔ وہ بے حد پریشان ہو گئی۔ ہاں، اس نے یہ سب شروع میں کہا تھا، اس کا ری ایکشن نیچرل تھا، لیکن وہ کبھی بھی نہیں چاہتی تھی کہ عزیز تک یہ ساری باتیں پہنچے۔ اس کو یہ آتا ہے کہ جب اس نے اپنی ماں سے یہ باتیں کہی تھی تو اس کی کچھ رشتہ دار خواتین بھی اس وقت گھر میں موجود تھیں۔ انہی میں سے کسی خواتین نے یہاں کی ساری باتیں عزیز کے سامنے کہی ہوں گی۔ لاریب کا دل ایک دم سے بجھ گیا تھا۔ اس کا گھر بسنے سے پہلے ہی بکھر رہا تھا۔ کوئی بھی شخص شادی سے پہلے اپنی ہونے والی بیوی کے اس طرح کے الفاظ سن لے تو ضرور اس کو بہت برا لگے گا۔ عزیز صحیح کہہ رہا تھا، اس کو واقعی بہت دکھ ہوا تھا۔ ضرور، لاریب نے دل میں سوچا۔ وہ آگے سے عزیز کو کوئی جواب ہی نہیں دے سکی۔ عزیز کروٹ لے کر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ لاریب کا دل اتنا برا ہو گیا تھا کہ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ کیسی ہے؟ عزیز کو منائے کیسے؟ اپنی صفائی پیش کرے؟ زیادہ دیر کرنے سے بہتر ہے کہ میں ابھی ان کو منا لوں۔ لاریب نے دل میں سوچا اور ایک بار پھر سے ہمت کی۔ بات کرنے کے لیے اس نے تھوڑا سا خاص کر اپنا گلا صاف کیا۔ پہلے اپنے دماغ میں مناسب الفاظ ترتیب دے رہی تھی جو عزیز کو قائل کر لیں۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا، یقیناً آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں نے تو بس امی سے اتنا کہا تھا کہ میں گریجویٹ ہوئی ہوں تو میرا شوہر بھی گریجویٹ ہونا چاہیے۔ اس بات کا یہ ہرگز مطلب نہیں تھا کہ میں آپ کو آپ کے گھر والوں میں سے کسی کو جاہل کہہ رہی ہوں۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ جس نے بھی آپ کو یہ بات کہی ہے اس نے میری بات کو غلط رنگ دے کر آپ تک پہنچایا ہے۔ میں شادی سے بہت مطمئن ہوں، مجھے کسی سے کوئی شکوہ نہیں ہے۔ لاریب کہہ کر خاموش ہو گئی اور عزیز کے جواب کا انتظار کرنے لگی۔ اس کا دل بہت زوروں سے کہہ رہا تھا، پتہ نہیں آگے کیا جواب آئے گا۔ بات جس انداز میں کہی جائے، لیکن اس کا مطلب یہی نکلتا ہے کہ میں کم پڑھا لکھا ہوں، گریجویٹ نہیں ہوں، آپ کی طرح آپ کے لائق نہیں ہوں۔ عزیز نے رخ دوسری طرف کیے ہوئے ہی جواب دیا، اس کی طرف دیکھا نہیں۔ لاریب کا دل مزید برا ہو گیا۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اب کیا کہے۔ اس کے دل سے ان عورتوں کے لیے بد دعائیں نکل رہی تھیں جس نے عزیز تھا کہ یہ بات پہنچائی تھی۔ لاریب نے سوچا تھا کہ وہ نخرے کرے گی، اس کا شوہر اس سے کم تر ہوگا، اس کے آگے جی حضوری کرے گا، لیکن یہاں تو گنگا ہی الٹی بہہ رہی تھی۔ لاریب نے پھر بات شروع کرنی چاہی۔ مجھے نیند آ رہی ہے، عزیز نے لاریب کی بات آدھی میں کاٹ کر کہا۔ لاریب بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ وہ اٹھی اور اس نے لائٹ آف کر دی اور سونے کی کوشش کرنے لگی۔ نیند تو اب اس کو بالکل بھی نہیں آنے والی تھی
इसको अपनी हालत पर बहुत दुख हो रहा था। इसको यकीन नहीं आ रहा था कि इसको अज़ीज़ से 3 दिन में ही इतनी ज़्यादा मोहब्बत हो गई है। इंसान क्या सोचता है और क्या हो जाता है। वो इतनी हसीन तेरी हमेशा से इसको लगता था कि इसका शौहर इसी का हो के रहेगा। जो भी इसका शौहर बनेगा, इसके नखरे उठाएगा। इसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि इसका शौहर इसकी तरफ देखना भी गवारा नहीं करेगा। अज़ीज़ की इज़्ज़त नफ्स मजरूह हुई थी। इंसान खुद तो मोहब्बत करता ही है, लेकिन इसके अंदर ये तलब भी होती है कि कोई इससे भी मोहब्बत करे, और जब ये तलब पूरी नहीं होती है तो इंसान ज़हनी मरीज़ बन जाता है। लारैब की शादी को 10 दिन हो चुके थे और हालात यूं के त्यों थे। इसके मैके जाने का वक्त आ गया था। इसको कुछ दिन के लिए अपने मैके जाकर रहना था, यहाँ का रिवाज था। इन हालात में इसका बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था मैके जाने को। हालांकि हर लड़की का दिल चाहता है कि वो शादी के बाद जल्दी अपने घर वालों से के पास जाए, लेकिन इस वक्त इसकी ज़िंदगी बहुत डिस्टर्ब थी और वो जानती थी कि अगर इस तरह की शक्ल लेकर वो अपने माँ बाप के पास गई तो वो ज़रूर सोचेंगे कि कोई ना कोई गड़बड़ है और वो खुश नहीं है। अपने माँ बाप के पास जाने से पहले उसको हर हाल में अज़ीज़ को मनाना ही था, क्योंकि वहाँ बहुत दिन के लिए रहने जा रही थी। इस तरह से ज़्यादा दिन दूर रहकर इसकी शादीशुदा बहुत पीछे रह जाने वाली थी। उसकी एक ही नंद थी जो इसकी हालत समझ रही थी। बिल आखिर एक दिन इससे पूछ ही लिया, भाभी आप में और भाई में कोई मसला चल रहा है क्या? ये बात मुझ समेत अम्मी ने और तमाम घर वालों ने महसूस की है। अम्मी चाहती है कि मैं आपसे इस सिलसिले में बात करूं। वो समझती है कि मैं आपकी हम उम्र हूं, इसलिए आप मुझे बताएंगी। इसकी नंद नाज ने कहा, गांव के लोग बिल्कुल भी जाहिल नहीं थे। इसका अंदाज़ा बिल्कुल गलत था। इसके बरअक्स गांव के लोग सुलझे हुए थे। इनको जाहिल नहीं बल्कि सादा कहा जा सकता था। वो जब से आई थी इसके घर वालों का रवैया इसके साथ बहुत अच्छा था। इसकी एक नंद थी जो गैर शादीशुदा थी, जो यहाँ रहती थी। बाकी 3 जिनकी शादी हो चुकी थी वो अपने बाल बच्चों समेत अपने घरों में थी। छोटे देवर थे इसके 2 छोटे देवर थे, वो भी इसकी बहुत इज्जत किया करते थे। नाज ने जब ये सवाल पूछा तो लारैब खुद पर काबू ना पा सकी और फूट फूट कर रोने लगी। इसका दिल वाकई चाह रहा था कि वो बहुत रोए, कैसी के सामने किसी को अपना हाल दिल बताए। अब इसको नाज मिल गई थी। नाज एकदम से उठी और इसने लारैब को गले से लगा लिया। क्या हो गया है? आप भी इतना क्यों रो रही हो? मुझे बताएं क्या हुआ है? आखिर नाज ने परेशान होकर पूछा तो लारैब ने सारा कुछ इसको बता दिया। हाँ भाभी, आपके यहाँ से कुछ औरतें होकर हमारे पास आई थी। उन्होंने आपकी कही हुई बातें भाई के सामने दोहराई तो भाई इस वक्त बहुत गुस्से में आए और कहा कि मैं इस लड़की से बिल्कुल भी शादी नहीं तय हो चुकी थी और शादी का मुलतवा होना मुमकिन नहीं था। भाई ने साफ इनकार कर दिया था। असल में मेरे भाई बहुत हसास तबीयत का है। वो अपनी बुराई नहीं बर्दाश्त कर सकता था और इन ख़वातीन ने बात ही कुछ ऐसे अंदाज में कही थी कि हम सबको बहुत बुरा लगता था और हमारा दिल भी टूट गया था। लेकिन जब आप यहाँ आई तो फिर हम खुश हो गए आपको देखकर। लेकिन भाई के दिल में ये बात बैठ चुकी है। इनकी इज़्ज़त नफ्स को ठेस पहुँची है। सच तो ये है भाभी कि हम गाँव के लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन बिल्कुल जाहिल भी नहीं हैं। हम लोगों के दिल साफ़ होते हैं, हम किसी का बुरा नहीं चाहते हैं। हालांकि इसके बरअक्स शहर में लोग अच्छे तरीके से नहीं रहते हैं, आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं। हमारे यहाँ भी झगड़ते होते हैं लेकिन बहुत कम। गाँव में प्यार मोहब्बत बहुत ज़्यादा है। खैर इस बात को छोड़ें और आपका भाई को मारने की सोचें। नाज ने सारी बात इसको बताई तो वो इसके सामने भी शर्मिंदा हुई। यकीन मानो नाज, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। असल में मैंने आज से पहले गांव और गांव के लोग नहीं देखे थे, तो मेरे जहन में ये तस्वुर बैठा हुआ था। देख लिया है तो अपने अल्फाज पर शर्मिंदगी हो रही है। मैंने अजीज़ को मनाने की बहुत कोशिश की लेकिन वो नहीं माने। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? लारा फिर से रोने लगी। भाभी आपको भाई पसंद तो आई है ना? मेरे भाई बहुत अच्छे हैं, बहुत मोहब्बत करने वाले। कैसी में मैट्रिक के बाद उन्होंने ज़मीनों का काम संभाल लिया था, क्योंकि वो बड़े भाई हैं और उन्हें को संभालना है। बाकी दोनों छोटे हैं। भाई आगे तालीम हासिल करना चाहते थे
لیکن ذمہ داریاں بہت تھیں، لیکن اب پھر سے وہ اپنی تعلیم جاری رکھنا چاہ رہے تھے۔ ناز نے کہا، سچ بتاؤں نا تو مجھے عزیز پہلی نظر میں بھی پسند آ گئے تھے اور یہ پسندیدگی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، لیکن وہ مجھ سے ناراض ہیں اور میں کچھ نہیں کر پا رہی۔ لیکن بھابھی، آپ کو ہمت کرنی ہوگی، آپ میں جو انہیں منا سکتی ہیں، ہم میں سے کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ آپ ماشاءاللہ سے خوبصورت ہیں، اپنے دائیں دکھائیں گے، ان کے آگے پیچھے گھومیں گی تو وہ بھی انسان ہیں، آپ پر فدا ہو ہی جائیں گے اور ان باتوں بھول جائیں گے۔ ناز نے کہا تو ایک بار پھر سے لاریب نے بات کرنے کی ہمت کی عزیز سے۔ عورت ہونے کا انتظار کرنے لگی کہ عزیز کمرے میں آئے تو بات کریں۔ عزیز جیسے ہی کمرے میں آیا تو لاریب ایک دم سے کھڑی ہو گئی۔ عزیز دیکھ کر تھوڑا حیران ہوا، لیکن جا کر بیڈ پر بیٹھا اور اپنے جوتے اتارنے لگا۔ لاریب ایک دم سے جا کر اس کے قدموں میں گر گئی اور بہت رونے لگی۔ عزیز، مجھے معاف کر دیں پلیز، ان سب باتوں کے پیچھے میری ایسی کوئی نیت نہیں تھی جو آپ سمجھ رہے ہیں، وہ کہہ کر پھر سے رونے لگی۔ عزیز کو ایک عجیب سی احساس نے آن گھیرا، ایک حسین لڑکی جو اس کی بیوی بھی تھی اس کے قدموں میں گری ہوئی تھی۔ عورت ذات کی بہت عزت کرتا تھا، کبھی بھی نہیں چاہتا تھا کہ دنیا کی کوئی بھی عورت کسی مرد کے سامنے اس طرح سے جھک جائے، چاہے وہ شوہر ہی کیوں نہ ہو۔ عزیز کا دل ایک دم سے نرم پڑ گیا، اس نے لاریب کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر اٹھایا اور اپنے ساتھ بٹھایا۔ مجھے معاف کر دو، مجھے لگ رہا ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ بہت زیادہ ناانصافی کر دی ہے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تم میری ذمہ داری میں اس گھر میں آئی تھی اور میں نے ہی تم سے رخ موڑ لیا، مجھے بہت برا لگتا تھا جب مجھے یہ باتیں پتہ چلی تھیں تو، لیکن تمہاری اس بار بار معافی مانگنے نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں ساری باتیں بھلا کر تمہارے ساتھ ایک نئی زندگی کی شروعات کروں۔ میں تو سمجھا تھا کہ شوہر کی کوئی بہت ہی مغرور لڑکی ہو، شہر کی کوئی بھی بہت ہی مغرور لڑکی ہو جس کے ساتھ میری نہیں بنے گی، لیکن تمہارا یہ جھکاؤ اس نے مجھے مجبور کر دیا، میرا دل کو تمہاری طرف میل ہونے لگا ہے۔ عزیز کہتا جا رہا تھا اور اس کے آنسو پونچھتا جا رہا تھا۔ لاریب کو ایک دم سے ساری دنیا حسین لگنے لگی تھی اور واقعی اس دن کے بعد سب کچھ بدل گیا تھا، دونوں بہت خوش رہنے لگے تھے۔ پھر ایک دن اچانک وہ آ گیا، وہ اپنے ساتھ ایک ایسی قیامت لے کے آیا تھا جس کی خبر کسی کو نہ ہو سکی۔ رئیس اسلم کا آنا کسی قیامت سے کم نہ تھا۔ آج کی ایپیسوڈ یہیں پر ختم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب بھائیوں کو بہت مزہ آیا ہوگا۔ اس طرح کی ہر نئی قسط دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی قسط آپ لوگوں تک بآسانی پہنچ سکے اور آپ لوگ دیکھ سکیں۔ ماشاءاللہ بہت ہی زبردست ناول ہے، بہت ہی دلچسپ۔ اسی کے ساتھ ہماری ویڈیو ختم۔ اوکے، اللہ حافظ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔